ایک ٹک ٹاکر نے قرآنی آیت کی بے ادبی کی اور پوری قوم غصے میں آ گئی، اور غصے میں آنا بھی چاہیے۔ کوئی کیسے قرآن کی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ لیکن رکیں، کیا ہمارا رد عمل اسلام کے مطابق ہے؟ علی جٹ، جو کہ ایک ٹک ٹاکر ہے، نے لا علمی میں ایک ایسی حرکت کی جو ہرگز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ قرآن پاک کی آیت کو کانٹینٹ کے لیے استعمال کیا۔ یہ غلط تھا، بالکل غلط۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی دوڑ میں لوگ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ نہ دین کا علم، نہ ادب کا احساس، نہ انجام کی فکر، صرف ویوز چاہیے، چاہے اللہ کی ناراضگی ہی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ یہ صرف علی جٹ کا مسئلہ نہیں، یہ ہماری پوری نسل کا بحران ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی محبت ہے۔ کوئی مسلمان جان بوجھ کر قرآن کی بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ علی جٹ نے یہ لا علمی میں کیا، بغیر سوچے سمجھے، وائرل ہونے کی دوڑ میں، اور یہی آج ہماری نسل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ غلطی جو علی جٹ سے سرزد ہوئی، اس معاملے پر ہر بندہ اپنی رائے دے رہا ہے۔ کوئی کہتا اس کو یہ سزا دو، کوئی کچھ کہہ رہا، لیکن قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ قرآن نے لا علمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو لا علمی میں غلطی ہوئی، لیکن اس میں گناہ ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الاحزاب 5۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لا علمی میں ہونے والے گناہ کے بارے میں بہت واضح ارشاد فرمایا۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء 17۔ دوستوں، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ سورۃ الانعام 54۔ دوستوں، فرعون جو روئے زمین پر بدترین شخص تھا، جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کا انکار کیا، آیات کو جادو کہا، فرعون جیسے دشمن کے ساتھ بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے نرمی اور حکمت سے پیش آنے کا کہا۔ ایسے بدبخت کے لیے اللہ نے فرمایا، اس سے نرم بات کرو، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈرے۔ سورۃ طٰہٰ 44۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹک ٹاکر علی جٹ سے جو یہ غلطی سرزد ہوئی، جس سے پوری امت کا دل دکھا، لا علمی میں ہوئی یا جان بوجھ کر؟ بحیثیت مسلمان میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اس سے یہ غلطی لا علمی میں سرزد ہوئی، کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایسی غلطی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب علی جٹ کو کیا کرنا چاہیے اور ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ علی جٹ کو چاہیے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سے بھی، امت سے بھی، اور ہمیں چاہیے کہ دعا کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے بہتر ہو۔ سورۃ المومنون 96۔ غصہ فطری ہے، لیکن رد عمل سنت نبوی کے مطابق ہونا چاہیے۔ نفرت سے ہدایت نہیں ملتی، حکمت سے ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل قرآن کا ادب سیکھے تو یہ ویڈیو ابھی شیئر کریں، کیونکہ ایک شیئر کسی کی سوچ بدل سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔